बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी खबर, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर और हमारे इत्तहादी जो हैं इस वक्त फ़ौजी इत्तहादी, दिफाई इत्तहादी चीन के लिए बहुत अच्छी खबर है और बर्र-ए-सग़ीर के अवाम के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। और बुरी खबर है इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अजीत डोवल के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। और ये कोई हवाई ख़बर नहीं है बल्कि इस्टेब्लिश ख़बर है, मुस्तनद ख़बर है, जिसमें इंडिया को एक और बड़ी शिकस्त का सामना है। इंडिया ने मुकम्मल तौर पे सरेंडर किया है और कैसे सरेंडर किया है ये बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये इंडिया जिसका भी जी इत्तहादी रहा है ना, उसको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। ये पहले रशिया का इत्तहादी था तो रशिया के साथ जो हुआ वो तारीख़ ने देखा। अब पिछले 20 साल ये अफ़गानिस्तान में अमेरिका का इत्तहादी था, तो जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका और उसके नेटो फोर्सेस के साथ हुआ, आलमी फ़ौज के साथ हुआ, वो सब ने देखा। 20 साल जंग लड़ी, पिछली भी 20 साल ही लड़ी थी रशिया के साथ, तो रशिया भी वहाँ पे अपने टैंक वैंक छोड़ के शिकस्त खुर्दा होकर निकला और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अमेरिका 20 साल जंग लड़ी, अमेरिका ने और उसके इत्तहादियों ने, और लेकिन एक अमन मुआहिदा किया और अमन मुआहिदा करके इस वक्त 19 साल की कम तरीन सतह पे इस वक्त फ़ौज है जी अफ़गानिस्तान में, और उनकी तादाद कम होकर 2500 रह गई है पूरे अफ़गानिस्तान में। ये आए तो थे जी अफ़गानिस्तान को फ़तह करने, लेकिन अफ़गानिस्तान को फ़तह तो नहीं कर सके, एक अमन मुआहिदा करके निकल चुके। अब वो निकल गए। अमेरिका का प्लान है यहाँ पे इंडिया को तगड़ा करने का और चीन के मुकाबले में खड़ा करने का, पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ा करने का, और चाइना जो कि 2030 में दुनिया की आलमी मईशत नंबर 1 बनने जा रहा है, उसको रोकना। एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज़ है वो आ गई है मंजर आम पे, और वो दस्तावेज़ है अमेरिका के मुशीर कौमी सलामती के दफ्तर की एक दस्तावेज़, जिसमें ये एक प्लान ट्रंप इंतज़ामिया ने इसको अप्रूव किया कि अमेरिका जनूबी बहरुल काहिल के ख़ित्ते में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को दिफाई और मुआशी तौर पर मजबूत करने की कोशिश करेगा, जिसके पाकिस्तान की सलामती पर भी दूररस असरात मुरतब होंगे। यानी कि चाइना और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, सी पैक को सबोटाज करने के लिए। जनूबी बहरुल काहिल फ्रेमवर्क के हवाले से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल ये दस्तावेज़ है जी, और जिसमें ये कहा गया है कि चीन को कैसे रोकना है दुनिया की मईशत नंबर 1 बनने से। ये फरवरी 2018 में ट्रंप इंतज़ामिया ने इसकी मंजूरी दी थी। अब आगे बाइडन आ चुके हैं जनाब, आने वाले हैं, यानी कि आ ही चुके हैं, तो वो इसको कैसे लेके चलते हैं वो आगे पता चल जाएगा। अमेरिका अपने इत्तहादी ममालिक को भी साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। दीगर ख़ित्ते में भी अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका भारत को इस ख़ित्ते में अपना सबसे बड़ा दिफाई शराकतदार बनाएगा और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की रुकनीत दिलाने में भी कोशिश करेगा। ये कोशिश हो रही है। ये है एक डॉक्यूमेंट है जो कि सामने आ चुका है, और सेनेट में जी खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन हमारे मुशाहिद हुसैन सैयद जी, वो भी यही कहते हैं, और बाकी तजियाकार भी यही कहते हैं कि ये चीज़ मौजूद है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे इंटेलिजेंस इदारे भी इससे वाकिफ़ हैं। अब ये है चीन प्लान एक कि इंडिया को तगड़ा करना है, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ग्राउंड पे ये हो रहा है कि एक तो मिनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है इंडिया में, किसान बफरे हुए हैं, और बफरे हुए किसानों ने 26 जनवरी को मुल्क गिर यौम स्याह यौम एहतजाज मनाने का ऐलान कर दिया है, और वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। उस ट्रैक्टर मार्च को रोकने के लिए इंडिया की पूरी मशीनरी इस वक्त हरकत में है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। अब इंडिया को क्या मार पड़ी है ज़रा वो सुन लें, बहुत ही मज़ेदार ख़बर है
اور مستند۔ چائنا جی مسلسل انڈیا کے زیر قبضہ علاقے واگزار کروا رہا ہے، اور جہاں دل چاہ رہا ہے، جہاں تک چائنا کا دل کر رہا ہے وہ وہاں تک اپروچ کرتا ہے اور اپنی نئی باؤنڈری کا تعین کر دیتا ہے کہ جناب جہاں تک ہے چائنا کی حدود، جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں۔ اب لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا مطلب ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جس کا تعین چائنا کر رہا ہے، یعنی کہ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول نہیں جس کا چائنا اور انڈیا نے مل کے ایک زمانے میں کیا تھا۔ لداخ والی سائڈ پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بے شمار پیش قدمی کر چکا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مربع کلومیٹر پہ قبضہ کر چکا ہے، اپنے بنکرز تعمیر کر چکا ہے، فوجی چھاونیاں بنا چکا ہے۔ اب ایک اور تازہ ترین جو سیٹلائٹ امیجز آئے ہیں، جو تصاویر آئی ہیں اور جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ چین نے اروناچل پردیش میں پورے کا پورا ایک گاؤں تعمیر کر لیا ہے، اور یہ پورے کا پورا گاؤں صرف تعمیر نہیں ہوا بلکہ وہاں پہ اپنی فوجی تنصیبات، فوجی چھاونیاں، فوجی بنکرز وہ تعمیر کر لیے ہیں، اور یہ علاقہ چائنا کے کنٹونمنٹ میں آ گیا ہے، اس کا فوجی علاقہ بن چکا ہے۔ اور انڈیا جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں چائنا کو کر سکا، وہ ایک انچ پہ بھی مزاحمت نہیں کر سکا، جس انڈیا کو امریکہ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے، چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھارتی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کر دیا کہ بیجنگ نے بھارت کے زیر قبضہ علاقے کے 4.5 کلومیٹر اندر نیا دیہات آباد کر لیا ہے، اور اس سے قبل چین لداخ کا بہت سارا بھارتی علاقہ چھین چکا ہے اور اس پہ قبضہ کر چکا ہے۔ اب چین نے جناب اروناچل پردیش میں کے ساتھ ساتھ یہ متنازع علاقہ برسوں انڈیا کے زیر کنٹرول رہا، لیکن اب چائنا جو ہے وہ مسلسل اپنے علاقے واپس لے رہا ہے، اور جہاں اس کا کلیم ہے، یعنی کہ چائنا اس وقت بالکل اس باؤنڈری پہ لداخ والی سائڈ پہ، اروناچل پردیش، جنوبی تبت، یہ کیا کہنا چاہیے بھوٹان والی سائڈ پہ وہ بے دریغ اپنا دندناتا پھر رہا ہے سادہ زبان میں۔ تو چین نے بھارت کے زیر قبضہ علاقے کے 4.5 کلومیٹر گاؤں جو ضلع بلائی سبونسری میں دریائے نثاری دریائے نثاری چو کے کنارے واقع ہے، چین نے علاقے میں نہ صرف سڑکیں بھی تعمیر کی ہیں بلکہ ملٹری پوسٹ بھی قائم کی ہیں۔ اب یہ اگست 2019 کی تصویر ہے، یہ نومبر 2020 کی تصویر ہے، اور اس کے بعد یہ 2010 کی ایک تصویر لگائی گئی ہے گوگل ارتھ، اور 2020 کی پلینٹ کی تصویر لگائی گئی ہے، اور یہ سارا نقشہ اس وقت دکھایا گیا ہے، اور یہ امیجز لیے گئے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے، اور چائنا نے خود بھی جاری کر دی ہیں۔ اور اس سے پہلے جو چین جو ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بہت سارا علاقہ قبضہ کر چکا ہے۔ اب یہ تو ہے گراؤنڈ کی سچویشن۔ اب کچھ دن پہلے انڈین آرمی چیف نے ایک گدڑ بھپکی دی تھی، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک وہ درست تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، بلکہ گدڑ بھپکی نہیں تھی، اگر اس کی پوری پریس کانفرنس سنیں تو اس میں یہ تھا، سمپل وہ اپنی دلی سرکار کو بتا رہے تھے انڈین آرمی چیف کہ دیکھیں ہمیں ایک طرف چائنا نے چیلنج کیا ہوا ہے، دوسری طرف ہمیں پاکستان نے چیلنج کیا ہوا ہے، ہماری فوج ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، پاکستان والے بارڈر سے ہٹا کے آدھی فوج ہم نے چائنا والے پہ لگائی ہے، 1 بلین ہماری مقبوضہ کشمیر میں ہے، باقی کچھ اور سرحدوں پہ ہے، علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، سکھوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ بٹوین دا لائن یہ کہہ رہے تھے انڈین آرمی چیف دلی سرکار کو کہ یہ جنگ ونگ کی باتیں چھوڑ دیں، ذہن سے نکال دیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ چائنا اور پاکستان کا مقابلہ کر سکیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر لیں چائنا کے ساتھ تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ اگر یہ دونوں ملک مل گئے اور ہم نے بھی کوئی پنگا لینے کی کوشش کی تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ سکھ جو ہیں اس وقت، اور کسان انڈیا کے سارے موسٹلی سکھ ہیں، وہ اس وقت ہیں بکھرے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار آ گیا ہے کہ جس سے ہر عام سکھ بھی، عام کسان بھی متاثر ہوا ہے،
اور وہ ٹریکٹر مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے اور مودی سرکار کو لینے کے دنے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، مودی سرکار کیا کر رہی ہے، اجیت ڈوبھل کیا کر رہا ہے، اس کا ڈاکٹرائن جو ہے وہ تو گیا ہے پٹ۔ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ افغانستان میں توجہ دے رہے ہیں، جنوبی وزیرستان کو ہمارے پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ وہی دہشت گردی کے واقعات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو تازہ ترین کارروائی ہے اس میں ہمارے سیکورٹی فورسز نے بھی ایک آپریشن کیا ہے، 2 دہشت گرد مارے ہیں اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جنوبی وزیرستان میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی کافی چیزیں ملیں گی، اور یہ کالعدم تنظیم کے لوگ تھے، سجنا گروپ کے، اور یہ وہی لوگ ہیں، وہی تنظیمیں ہیں جو اس وقت افغانستان میں بیسڈ ہیں، وہاں پہ پناہ گاہوں میں، اور ان کو لک آفٹر کر رہا ہے NDS اور آپ کا را، دونوں یہ کر رہے ہیں۔ اور اجیت ڈوبھل آپ کو معلوم ہے کہ گیا ہوئے تھے کابل، اور وہاں پہ یہ ساروں کے ساتھ مل کے آئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے معاملات فائنلائز نہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے جناب اس وقت، اور اس سچویشن کی طرف اشارہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ارناب گوسوامی کا جو سکینڈل سامنے آیا ہے اس سے یہ چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں کہ مودی اور بھارتی میڈیا کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ کتنا خوفناک تھا، جس کا مقصد عالمی امن کو تباہ کرنا ہے۔ اور انہوں نے پوری دنیا کو متنبع کیا ہے کہ ارناب گوسوامی والا معاملے کو دیکھ لیں، اس کے بعد بھی کیا کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ کو غیر ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے، ایک اپنا الیکشن جیتنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی فوج کے خلاف مہم جوئی کی گئی اور اپنے ہی فوجیوں کو مار دیا گیا، اور اس کا الزام پاکستان پہ لگایا گیا۔ اور اس میں اگر آپ واپس چلے جائیں پلوامہ پہ، تو پلوامہ ابھی ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی واشنگٹن، پومپیو سرکار، ٹرمپ انتظامیہ، ان کی امریکی محکمہ خارجہ کی زبان اور ان کے مطالبات، پاکستان پہ دباؤ، کچھ نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، وہ ہو جائے گا، تو آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اب وہ ساری چیزیں سچی ثابت ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ارنب گوسوامی کی واٹس ایپ چیٹ جو ہے، وہاں کی حزب اختلاف نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے جناب اس کا تحقیقات کی جائیں کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بھی کچھ رول آف لاء کے تحت اور کوئی انسانیت نام کی چیز ہے یا وہاں پہ بھی تمام ادارے بکڈ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔